ایک تو بات یہ. اب چلیے زیارت کی طرف. زیارت کے اندر جو جملہ ہے یا ممتحنتو، اے وہ بیوی جس نے امتحان دیا، جس کا امتحان لیا گیا. کب لیا گیا؟ کس مقام پر لیا گیا؟ امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک. بیوی تیرا امتحان کس نے دیا؟ یہ دنیا والوں کی اوقات ہے سیدہ کا امتحان لیں، حیثیت ہے کوئی. ہم فضا کی نالین کی دھول کے برابر نہیں سمجھتے کسی کو. شہزادی کی بات کر رہے ہو تم. لہٰذا جناب سیدہ یا ممتحنتو، اے وہ بیوی تیرا امتحان دیا گیا. کس نے امتحان دیا؟ امتحانک الذی خلقک. تیرا امتحان دیا اس نے جس نے تجھے خلق کیا. بخدا اگر یہ آپ کے ذہنوں تک یہ جملہ اس زیارت کا چلا جائے، جس نے تجھے خلق کیا اس نے امتحان دیا. ایک طرف ربوبیت ہے اپنی پوری وحدانیت کے ساتھ، دوسری طرف خدیجہ کی چہیتی بیٹی ہے اپنے پورے انسانی وجود کے ساتھ. یا امتحانک الذی خلقک قبل ان یخلقک. بی بی تیرا امتحان دیا تیرے خدا نے اس سے پہلے کہ خدا تجھے خلق کرتا. مولانا سمجھائیے، خاک کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہے وہ مقام نہیں سمجھ سکتی عقل سیدہ کا مقام. حضور مجھے یہ بتائیے، جو مستور ہونے کے باوجود جس کی روح کا ایک پہلو رسالت کی برابری کرے، دوسرا پہلو ولایت کی برابری کرے، جنت کے جوانوں کے سردار اس بی بی کے قدموں کو چومے تو ثواب پائیں، کیا بات کریں گے آپ اس بی بی کے بارے میں؟ امتحانک الذی خلقک قبل ان یخلقک. امتحان کے لیے شعور شرط ہے. زیارت فرما رہی ہے قبل ان یخلقک، اس سے پہلے کہ پروردگار تجھے خلق فرماتا تیرا امتحان دیا گیا. یہ وہ مقام ہے کہ یا خدا سمجھے شہزادی کی شخصیت کو، یا ختم مرتبہ سمجھے، یا علی مرتضیٰ سمجھے، یا شہزادی کے 11 پاک و طیب و طاہر بیٹے سمجھے. ہم تم جیسے انسانوں کی جگہ نہیں ہے. ہماری اوقات پتہ ہے کیا ہے حیثیت. اگر ہم اس جملے پر اس کو پڑھیں اور ہمارا دل پگھل جائے، رقت قلب طاری ہو جائے، تو جا کر اپنے لیے سجدہ شکر ادا کرنا، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، باپ کے لیے دعا کرنا کہ لقمہ حلال سے تربیت کی اس رحم کے لیے دعا کرنا جس نے تم کو 9 مہینے اپنے وجود میں رکھ کر سیدہ کی محبت کے ذریعے شیر دیا. کوئی سمجھ سکتا ہے اس بات کو؟ فوجدک، پروردگار نے جب امتحان دیا. کب ہوا امتحان؟ اس سے پہلے کہ دنیا میں آتی. پروردگار یہ بتا سیدہ کے سلسلے میں، ہر شخص جب دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد بالغ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تب امتحان دیا جاتا ہے. پروردگار عالم نے نورانی صورت میں شہزادی کا امتحان دیا. امتحانک الذی خلقک قبل ان یخلقک. پروردگار نے تیرا امتحان دیا اس دنیا میں خلق کرنے سے پہلے. تو امتحان لینے کے بعد کیا ہوا؟ فوجدک صابرۃ لما خلق لما امتحنک. تو پروردگار عالم نے تجھے صبر کے مقام پر پایا اس سلسلے میں جو امتحان تجھ سے لیا گیا تھا. یعنی کیا مطلب ہے؟ اسماعیل آئیں 2 زانو بیٹھے شہزادی کونین کے سامنے، ابراہیم آئیں احترام سے گفتگو کریں. نوح کا امتحان کہاں گیا؟ آدم کا امتحان کہاں گیا؟ انبیاء کے امتحانات ایک طرف، سیدہ کا امتحان ایک طرف، سوائے ایک ہستی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا مرتبہ بی بی سے بلندتر ہے، کیونکہ بی بی اسی ہستی کے وجود کا ایک حصہ ہے. کہاں ہے امتحان؟ فوجدک لما امتحنک فوجدک صابرۃ لما امتحنک. پروردگار عالم نے تجھے مقام صبر پر پایا اس چیز کے سلسلے میں جس چیز میں تیرا امتحان لیا. کیا امتحان لیا؟ زیارت خاموش ہو گئی. بی بی فإنا زعمنا، بی بی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا گمان یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم صابر ہیں تیری محبت میں. خدا نے امتحان دیا سیدہ کا، صابرہ پایا. ہم سیدہ کی محبت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کامیاب ہوئے. ہم بی بی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تیری محبت کے سلسلے میں. پروردگار ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں ما اتا بہی ابوک، ما اتا بہی ابوک و وصیہ. پروردگار جو بی بی جو آپ کے والد لے کر آئے جتنی چیزوں کو، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. اور جو آپ کے والد کا وصی، زیارت میں شوہر کا لفظ نہیں ہے سیدہ کے، زیارت میں جو آپ کے والد کا وصی یعنی امیر المومنین جو لے کر آئے، ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں. بی بی اب دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے تصدیق کی تو ہماری دعا آپ سے یہ ہے
الا الحقتنا بتصدیقنا لہما. بی بی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم سچے ہیں آپ سے مودت میں، آپ کے بابا کی مودت میں سچے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، دوبارہ دہراؤں گا، شہزادی فاطمہ سیدہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں اور اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی محبت میں صابر ہیں، آپ کے بابا جو لائے ہم ان کو مانتے ہیں، آپ کے بابا کا وصی یعنی آپ کا شوہر جو لایا ہم اس کو مانتے ہیں، تو بی بی ہماری دعا یہ ہے، اگر آپ میری اس گواہی کو سچ سمجھ رہی ہیں تو بی بی میری دعا آپ سے یہ ہے الا الحقتنا بتصدیقنا لہما. تو بی بی اگر یہ گواہی میری رسالت کی، امامت کی، رسالت رسول خدا، امامت جناب امیر کی گواہی اگر میری آپ سچی سمجھ رہی ہیں، اسے کہتے ہیں عصمت کبریٰ. خدا نے اپنی مرضی دی ہے صدیقہ کبریٰ کو کہ رسالت کے سلسلے میں گواہی سیدہ کو پسند آئے، امامت کے سلسلے میں گواہی سیدہ کو پسند آئے. شہزادی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں اور مانتی ہیں آپ اپنے علم کے مطابق کہ میں آپ کے بابا کی جو گواہی دے رہا ہوں سچ دے رہا ہوں، میں جو آپ کے شوہر یعنی آپ کے بابا کے وصی کی جو گواہی دے رہا ہوں وہ سچ دے رہا ہوں، اگر آپ مانتی ہیں تو اس تصدیق کے نتیجے میں میری آپ سے دعا یہ ہے الحقتنا لہما، مجھے آپ رسالت سے بھی جوڑیے، امامت سے بھی جوڑیے، رسول سے بھی جوڑیے، امیر المومنین سے بھی جوڑیے، کیونکہ آپ نے اگر جوڑ دیا مجھے اپنے بابا سے، آپ نے اگر متصل کر دیا مجھے اپنے شوہر سے شاہ فتح سے، تو بی بی لنبشر تاکہ ہم اپنے آپ کو خوشخبری دے سکیں انا قد طہرنا بولایتک، تب ہمارے پاس یہ خوشخبری آئے گی، تب ہمارے دلوں کو سکون ملے گا کہ ہم میں جو طہارت آئی ہے وہ آئی ہی آپ کی ولایت کے ذریعے ہے. ولایت کے سلسلے میں یہ مت سمجھ لینا کہ رسول خدا کے پاس ولایت تھی ختم ہو گئی، ولایت کے سلسلے میں یہ مت سمجھ لینا کہ جناب امیر کے پاس ولایت تھی ختم ہو گئی. محبت سیدہ وہ مقام ہے کہ اگر محبت سیدہ میں کامیاب ہو گئے تو سیدہ کی مشیت سے جڑو گے، رسول سے سیدہ کی مشیت کے ذریعے جڑو گے امامت کے ساتھ. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا ہے مستور ہیں خاتون، نہ امام ہیں نہ نبی ہیں، لیکن منزلت یہ ہے کہ رسالت تک بھی محبت لے کر جائے گی، امامت تک بھی محبت لے کر جائے گی.